یہ کہانی کسی ایک خاندان کی نہیں، پورے نظام کی بے حسی کا نوحہ ہے۔ ایک ایسا سچ جو چیخ چیخ کر پوچھتا ہے کہ جب دریا چیخ رہا تھا، جب مائیں بچوں کو تھامے موت سے لڑ رہی تھیں، جب لاشیں پانی میں بہہ رہی تھیں، تب حکومت کہاں تھی؟ یہ محض ایک حادثہ نہیں، ایک پوری قوم کی اجتماعی غفلت، مردہ ضمیر اور سست روی کی وہ تصویر ہے جو بار بار ہمارے سامنے آتی، مگر ہم آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ سوات کے تند و تیز پانی میں بہہ جانے والی زندگیاں ہمیں صرف یہ پیغام دے گئیں کہ یہاں حادثے نہیں، سانحے مرتے ہیں، اور ذمہ دار صرف افسوس کرتے ہیں۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، وادی سوات کا وہ پرسکون منظر اس روز کسی قیامت کی تمہید بن چکا تھا۔ دریا کی سطح پر تیرتی روشنی، پہاڑوں سے اترتی صبح کی خاموشی اور ان کے بیچ ناشتہ کرتی وہ مسکراتی زندگیاں۔ ان کی آنکھوں میں صرف خوشی تھی اور دل میں ایک ہی خیال کہ کاش یہ لمحہ ٹھہر جائے۔ بچے دریا کے قریب تصاویر بنا رہے تھے، ماں کی آواز گونج رہی تھی ذرا دور رہنا، اور وہی ایک لمحہ ایسا آیا جیسے کائنات کی سانس رک گئی ہو۔ فضا میں ایک بے آواز چیخ بلند ہوئی اور پھر سب کچھ ڈوب گیا۔ پانی نے پہلے خاموشی سے سرکنا شروع کیا، کسی نے شاید مذاق سمجھا، کسی نے بچوں کو بلایا، کسی نے کہا ابھی کم ہو جائے گا، لیکن پھر جیسے پہاڑوں کا دل پھٹ گیا، ایک شور، ایک سیلابی چیخ، اور پھر ہر شے بہنے لگی، جسم، کپڑے، خواب، آوازیں اور سانسیں۔ وہ جو کچھ لمحے پہلے سیلفی لیے مسکرا رہے تھے، اچانک جان بچانے کے لیے بھاگنے لگے۔ بچوں کے نازک ہاتھ ماؤں کی چادروں سے پھسل گئے اور کوئی روک نہ سکا، کوئی بھی نہیں۔ عبدالسلام پاگلوں کی طرح موبائل پہ نمبر ڈائل کر رہا تھا، لیکن دوسری جانب صرف خاموشی تھی۔ ایک باپ کے لیے یہ خاموشی موت کی دہلیز ہوتی ہے، ایک شوہر کے لیے یہ خالی گھنٹیاں کسی قبر سے کم نہیں ہیں۔ اس لمحے وہ صرف یہ سوچ رہا تھا کہ کیا وہ آخری بار تھا جب اس نے اپنی بیوی کی آواز سنی؟ کیا وہ آخری بار تھا جب بیٹیاں انہیں ضد کی کہ بابا آپ بھی چلیں؟ کیا وہ ضد ان کی آخری خواہش تھی؟ وہ سب جو صبح ناشتہ کرتے وقت زندگی کی لذتیں چکھ رہے تھے، وہ دریا کی تہ میں جا چکے تھے۔ کوئی کمر میں بچہ باندھے چیخ رہا تھا، کوئی خاتون اپنی 4 بیٹیوں کو ہاتھ سے تھامے بہاؤ کے خلاف مزاحمت کر رہی تھی، مگر دریا کا ریلا کسی رحم کو نہیں جانتا۔ بچوں کے بدن پانی کے ساتھ ایسے بہہ رہے تھے جیسے تنکے ہوں، اور کوئی معجزہ انہیں بچانے نہ سکا۔ ریسکیو 1112 کی گاڑیاں تب پہنچی جب کچھ بھی بچا نہیں تھا۔ سیاحوں کے شور، آہوں اور چیخوں کے درمیان صرف یہ گونج رہا تھا، کہاں ہے انتظامیہ؟ کہاں گئے محافظ؟ ویڈیوز بنانے والوں کے بیک گراؤنڈ میں یہ چیخیں تھیں، جلدی آؤ، کچھ کر لو، وہ بچے ہیں، وہ عورتیں ہیں۔ لیکن دریا سن رہا تھا، دریا دیکھ رہا تھا، مگر کوئی مددگار نہیں آ رہا تھا۔ شاہد علی خان میئر سوات جب موقع پر پہنچا تو اس کی آنکھوں کے سامنے لاشیں تھے، اور لاشوں کے بیچ بھاگتے ہوئے رشتہ دار، ہر چہرہ سفید، ہر آنکھ پھٹی ہوئی، اور ہر سوال ایک ہی کہ آخر یہ ہوا کیسے؟ لیکن کوئی جواب دینے والا نہیں، نہ پولیس، نہ ریسکیو، نہ انتظامیہ، صرف بے بس باپ، سسکتی مائیں اور بچوں کے وہ جوتے جو کنارے پڑے رہ گئے۔ فضل سبحان نے دریا کے اس پار کھڑے وہ منظر دیکھا، کچھ بچے دریا کے اندر، کچھ باہر، کچھ عورتیں واپس بلا رہی تھیں، اور پھر بند ٹوٹ گیا۔ پانی چیختا ہوا آیا اور سب کچھ بہا لے گیا۔ وہ منظر وہ کیسے بھولیں کہ ایک بچی آخری لمحے میں چیخی، امی بچاؤ، اور پانی نے اس کی آواز کو بھی دفن کر دیا۔ وہ صرف ایک حادثہ نہیں تھا، وہ ایک پورے قبیلے کا ختم ہو جانا تھا، ہستی بستی نسلوں کا دریا میں دفن ہو جانا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان بے بسی کی انتہا کو چھو گیا۔ ماں کی باہوں میں بچی تھی، باپ کی مٹھی میں بیٹے کی انگلیاں، اور دریا نے سب توڑ دیا۔ نہ وہ باہیں بچیں، نہ وہ انگلیاں۔ اور آج بھی اگر آپ مینگورا بائی پاس کے اس کنارے پہ کھڑے ہوں، دریا کی لہروں سے کبھی کبھار کوئی چیخ ابھرتی ہے، کسی بچے کی، کسی ماں کی، کسی باپ کی۔ شاید وہ روحیں آج بھی وہی ہیں، مدد کی منتظر، اور اس وقت کی منتظر جب کوئی واقعی انہیں بچانے آتا۔ اور تب تک وہ دریا، وہ پتھر، وہ خاموشی، سب کچھ گواہ رہیں گے ان لمحوں کے جب پوری ایک نسل اپنی خوشیاں اور اپنی تصاویر، اپنے خواب پانی کے نیچے دفن کر گئی، اور دنیا صرف دیکھتی رہ گئی۔
لیکن اب سوال صرف لاشیں اٹھانے کا نہیں رہا، سوال یہ ہے کہ اس لمحے کہاں تھا یہ نظام؟ کہاں تھے وہ ہیلی کاپٹر جن کے پروں کی دھاڑ عوام عام دنوں میں آسمان کو چیرتے ہوئے تو سنتی ہے؟ وہی ہیلی کاپٹر جن کا ایندھن کروڑوں میں جلتا ہے تاکہ کسی سیاسی جلسے کے پنڈال پہ ان کی برستی ہوا سے جھنڈے لہرا سکے۔ آج وہ پر خاموش کیوں تھے؟ کیا معصوم بچوں کی لاشیں کسی ریلی سے کم اہم تھیں؟ کیا ایک پورے خاندان کا بہ جانا اس توجہ کا مستحق نہیں تھا جو کسی وزیر کے اترنے سے پہلے سڑکوں کو دھو دھو کر دی جاتی ہے؟ وہ پر جو طاقت کی علامت سمجھے جاتے تھے اس دن کسی پہاڑی دریا کے شور میں دفن ہو گئے تھے۔ کہاں تھی وہ امدادی ٹیمیں جن کے کیمروں کے سامنے مظاہرہ کرتے ہاتھ تو ہمیشہ تیار رہتے ہیں، لیکن جب دریا نے کسی بیٹی کی لاش بہا دی تب وہ ننگے ہاتھ خالی کشتی اور سادہ جملوں کے ساتھ آئے؟ وہ جو ہر وزیر کی ریلی کے ساتھ قطار در قطار چلتے ہیں اس قیامت کے دن کہیں راستہ بھٹک گئے تھے، یا ان کے کان ان چیخوں سے بہرے ہو چکے تھے جو انتظامی دفتر سے نہیں بلکہ دریا کے بیچ سے آ رہی تھی؟ اور وہ محکمہ جو طوفانی بارشوں اور سیلاب کی پیشگوئیوں سے نیوز چینلز بھر دیتا ہے، کیا اس نے کبھی سوچا تھا کہ صرف واٹس ایپ گروپ میں الرٹ دینے سے لوگ پانی سے دور ہو جائیں گے؟ کیا عوام کو دریا کے کنارے سے ہٹانے کے لیے بس یہی کافی ہوتا ہے؟ جب بارشیں ہو رہی تھیں، جب دریا کا بہاؤ تیز ہو رہا تھا، تب وہ کون سے دفاتر میں بیٹھے تھے؟ ان کے قدموں میں وہ حرکت کیوں نہیں آئی جو کسی VVIP پروٹوکال کے وقت دوڑتی ہے؟ اور مقامی انتظامیہ وہ جو سیاحوں کو راغب کرنے کے خواب بنتی رہی، جو بروشرز چھپواتی رہی، جو کہتی تھی کہ سوات بدل رہا ہے، سوات آگے بڑھ رہا ہے، اس کا دعویٰ اس دن پانی میں بہہ گیا جب ایک ماں اپنی بیٹی کو آخری بار پکارتے ہوئے ڈوب گئی۔ حفاظت کا خواب دکھانے والے خود خواب خرگوش میں کیوں تھے؟ کیا سیاحوں کو صرف بلانا کافی ہے؟ کیا ان کی جان کی ضمانت دینے والا کوئی نہیں ہے؟ وہ دریا کے کنارے بینر تو لگا دیے گئے لیکن کوئی گارڈ، کوئی روکنے والا، کوئی ذمہ دار وہاں کیوں نہیں تھا؟ صرف پانی تھا اور اس کے بیچ وہ بدن جو واپس نہیں آئے۔ اور اب جب سب کچھ ختم ہو چکا، اب جب مائیں دفن ہو چکی، بچے بہہ چکے، خاندان اجڑ چکے، تب ان مذمتوں کی کیا حیثیت ہے؟ تب کسی آفیسر کا اظہار افسوس، کسی وزیر کی جھوٹی تسلی، کسی نمائندے کا سکرپٹ زدہ تعزیتی بیان، وہ بھی کسی کفن میں لپیٹ کے دفنا دیجیے۔ کہ اب ان جملوں میں زندگی نہیں، اب یہ الفاظ نہیں، صرف ملبہ ہے، اسی ملبے کا جو دریائے سوات کی تہہ میں دفن ہو چکا ہے۔ یہ نظام، یہ انتظامیہ، یہ تمام اعلانات سب اپنی قبریں خود کھود چکے ہیں۔ اب صرف سناٹا، ایک سناٹا جو چیخوں سے بھی زیادہ گونجتا ہے۔ اور جب رات کی خاموشی میں دریائے سوات کا پانی بہتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے وہ اب بھی ماتم کر رہا ہے ان کی بے حسی پر، ان کی نااہلی پر اور ان خوابوں پر جو اس کی گہرائی میں کہیں چھپ کے سسک رہے ہیں۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا جب پاکستان کی زمین نے چیخ سنی ہو، آسمان نے آنسو برسائے ہوں، دریا نے کفن اوڑے ہوں، جسموں کو اپنے سینے میں دفنایا ہو۔ سوات کے اس خونی منظر سے بھی بہت پہلے اس سرزمین نے کئی بار بے حسی کی ایسی ہی دل دہلا دینے والی داستانیں دیکھی ہیں جس میں صرف پانی نہیں بہا، انسانیت بھی ڈوب گئی اور ضمیر بھی ڈوب گیا۔ کچھ برس پہلے بھی سوات کا یہ منظر تھا، دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ رسیاں پھینکنے کے بعد بھی وہ لوگ ڈر رہے تھے وہاں سے نکلنے کے لیے، ڈوب گئے۔ 2010 کا سیلاب جب پورے ملک میں پانی ہی پانی تھا لیکن ریاست کا نظام کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس وقت بھی مائیں بچوں کو کمر سے باندھ کے چھتوں پہ چڑھ گئی تھیں لیکن نہ کوئی ہیلی کاپٹر پہنچا تھا، نہ کشتیاں، نہ بر وقت امداد۔ وہ مناظر، وہ لاشیں، وہ تباہ حال دیہات آج بھی اس قوم کے حافظے میں زندہ ہے۔ مجھے یاد ہے میں نے پریونشن آف ڈیزاسٹر کی ایک کمپین کے تحت جنوبی پنجاب کا سفر کیا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ کیسے زمین کٹی، کیسے نہروں نے، دریاؤں نے راستے بدلے، کیسے سیلابی ریلے آئے، کیسے لوگ چھتوں پہ چڑھے۔ میں نے ان لوگوں کے چہرے اپنے دماغ کے اندر حفظ کر لیے اور وہ زندگی بھر نہیں نکلیں گے۔ وہ جو چہروں کے اوپر پڑی جھریاں تھیں وہ آج تک یہ بتاتی ہیں کہ ہم ان کے آسرے تو زندہ نہیں رہ سکتے۔ پاکستان میں ایسے کئی لمحے جب متاثرہ خاندانوں کو صرف یہ سننے کو ملا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، اور حقیقت یہ تھی کہ کوشش کے نام پہ صرف بیان جاری ہوتے رہے اور زندگیاں پانی کے پیچھے ختم ہوتی چلی گئیں۔ اکتوبر 2005 کا زلزلہ، شمالی علاقوں میں بکھری ہڈیاں، کھنڈرات میں دبے خواب اور چیختے بچے۔ ٹھیک تھا کہ زمینی طور کے اوپر ایک حقیقی منظر ایسا دیکھنے کو ملا کہ وہ تو حقیقت ہے، حقیقت کبھی بھی ایسا روپ دھار سکتی ہے، کبھی بھی زلزلے آ سکتے ہیں، کبھی بھی زمین کروٹ لے سکتی ہے، لیکن صرف وہی بچ نکلتے ہیں جنہیں قدرت بچاتی ہے۔ ریاست کی بے حسی کا عالم کے کئی لاشیں ہفتوں ملبے میں پڑی رہیں،
لوگ اپنے پیاروں کو دفنانے کے لیے کفن تک خریدنے کے قابل نہ رہے۔ وہ دن وہ مہینے جن میں ہم سب یہ صرف سوچتے رہ گئے کہ کیا ہم ایک منظم قوم ہیں یا بحث بے یار و مددگار لوگ جو کسی آفت کے آنے پر بس نصیب کا انتظار کرتے ہیں۔ کراچی کی سڑکوں پہ کبھی برساتی پانی میں بہتی لاشیں بھی یاد ہیں جب ایک طرف وی آئی پی روڈز کو صاف کرنے کے لیے مشینیں متحرک تھیں تو دوسری جانب گلیوں میں بچے کرنٹ لگنے سے مر رہے تھے۔ کراچی کے شہریوں نے اپنے ہاتھوں سے درخت کاٹ کے رکاوٹیں بنائیں، ٹوٹے دروازے استعمال کیے تاکہ پانی کا بہاؤ روکا جا سکے، لیکن ریاست سوئی رہی، ٹویٹر پہ الرٹ جاری کرتی رہی اور اس انتظار میں رہی کہ کوئی اور ادارہ حرکت کرے۔ یہی کچھ مری میں ہوا جب برفانی طوفانوں نے سیاحوں کو اپنی لپیٹ میں لیا، گاڑیوں میں سسکتے بچے، بند کھڑکیوں کے پیچھے دم توڑتی مائیں اور وہ ماں جو اپنے جگر کے ٹکڑے کو گرم رکھنے کے لیے خود سردی میں جان دے بیٹھی۔ ساری رات گاڑیاں سڑک پہ پھنسی رہیں اور ریاستی مشینری صرف دعووں کی حد تک متحرک رہی۔ اس قیامت خیز رات نے ہمیں بتایا کہ یہاں نہ کسی کا بچاؤ یقینی ہے، نہ کسی کی جان محفوظ۔ اور اب سوال، پھر وہی المیہ، پھر وہی تاخیر، پھر وہی آنکھیں جو بے بسی سے آسمان کو دیکھتی رہ گئیں، پھر وہی سوال جو ہمیشہ سے بے جواب رہا، ہم کب سیکھیں گے؟ کیا انسانی جان کی قیمت فقط اس وقت بڑھ جاتی ہے جب وہ سیاسی جلسے میں ہجوم کا حصہ ہو یا کسی میڈیا شو کا موضوع ہو؟ عام انسان کی زندگی جس کے پیچھے نہ کوئی ووٹ ہو نہ کوئی کیمرہ، وہ تو دریا کے کنارے یوں بہہ جاتی ہے جیسے کوئی گمنام شے ہو۔ یہ قوم ہر سانحے کے بعد اظہار افسوس، ہنگامی اجلاس اور انکوائری کمیٹی کے کھیل سے واقف ہو چکی ہے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں حادثے کا شور آتا ہے، میڈیا پہ ماتم ہوتا ہے، کچھ دنوں بعد سب خاموش ہو جاتا ہے، پھر کوئی نیا حادثہ، وہی رد عمل، وہی خاموشی، وہی قبرستان جیسی ریاستی مشینری، اور ان سب کے بیچ صرف عوام دفن ہوتے رہتے ہیں، کبھی پانی میں، کبھی ملبے تلے، کبھی برف میں، کبھی خاموشیوں کی قبر میں۔ سوال یہ نہیں کہ سوات کے اس خاندان کو کس نے مارا، سوال یہ کہ ان کو بچانے کون آیا۔ جواب ایک ہی ہے، کوئی نہیں۔ ہر سانحے کے بعد جو خود کو معاف کر لیتے ہیں وہ اس بار بھی خاموش رہیں گے، لیکن وقت گزر جائے گا، لاشیں دفن ہو جائیں گی، دریا پھر سے خاموش ہو جائے گا، مگر ان سوالوں کی گونج، ان چیخوں کا شور اور ان آنکھوں کی نمی ہمیشہ یہ یاد دلاتی رہے گی کہ ہم صرف حادثے کے منتظر لوگ ہیں اور شاید اگلے سانحے کی تیاری کرتے ہیں، خاموشی سے، تن آسانی سے اور ہمیشہ کی طرح بے حس ہو کے۔ ٹھیک ہے، اپنی تنخواہیں بڑھاتے رہو، اپنے دفاتر کے پردے بدلتے رہو، ایئر کنڈیشنز لگواتے رہو، قافلوں کے لیے نئی گاڑیاں خریدتے رہو، بس مت لگانا تو ان زندگیوں پر مت لگانا جو تمہیں دیکھتی ہیں، جو تمہیں سونپے گئے اعتماد کا بوجھ اٹھائے امید کرتی ہیں کہ شاید کوئی آئے گا، شاید کوئی بچا لے گا۔ تمہیں اپنی آسائشوں کی فکر ہے، لیکن دریا کے کنارے مرتے لوگ تمہیں نظر نہیں آتے۔ اگر کچھ کر نہیں سکتے تو کم از کم حفاظتی تدابیر پر ہی پیسہ لگا دو، کوئی پل بنا دو جو زندگی بچا سکیں، کوئی باڑ لگا دو جو معصوم قدموں کو آگے بڑھنے سے روک سکیں، کوئی وارننگ سسٹم لگا دو جو موت کے قریب آنے پہ اطلاع دے سکے، ورنہ یاد رکھو تمہاری خاموشی کل صرف لاشوں کی نہیں تمہارے ضمیر کی گواہی بھی لے گی، لیکن یہ زمین چیخوں کو دفن ضرور کرتی ہے اور اس کی بازگشت صدیوں تک سنائی دیتی ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔